محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواہ البخاری و مسلم۔ محترم ناظرین کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم حدیث کے اس مخصوص پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی جو حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ کسب فیض کرنے والے یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ آپ کا پورا نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی، آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں اور اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتا تھا، محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن بھول جاتا تھا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں آپ کی احادیث جب سنوں تو ان کو بھولوں نہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اپنے ہاتھ مبارک سے اس طرح سے اس میں ڈالا، اس کے بعد کہا اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر رہا کہ میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پھر میں بھولا نہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی احادیث مروی ہیں۔ حدیث کی کتاب میں جو احادیث ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کی کل تعداد 5374 بنتی ہے۔ یہ حدیث پاک جس کا آج ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں، اس حدیث کو بخاری شریف نے بھی اپنے ہاں نقل کیا ہے اور مسلم شریف نے بھی اپنے ہاں نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے اتھینٹک اور صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے۔ اب ہم حدیث کے سمجھنے اور اس کی تفہیم کی طرف آتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حدیث کی حضرت ابو ہریرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے فلیقل خیرا، وہ صحیح بات کہے، خیر بات کہے، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ آگے آپ نے فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم جارہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔ اس کی روایت بخاری اور مسلم نے کی ہے۔ یہ حدیث چھوٹی حدیث ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 باتیں غیر معمولی ہم تمام کو بتائی ہیں اور اس کی ہدایت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے فلیقل خیرا، کہ وہ خیر کہے، او لیصمت، یا وہ خاموش رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں جس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ زبان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب ہوگا، تو آدمی کو صحیح بات کہنی چاہیے اور صحیح بات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی تسبیح بیان کریں،
اس کی تمہید بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس کی ہم حمد بیان کریں، اس کا ہم شکر ادا کریں، اچھی باتیں اس زبان سے کہیں۔ اس زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، اس زبان سے گالی بکنا، اس زبان سے نامناسب کلمات کہنا، یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اسی لیے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، انسان اگر کہنا چاہتا ہے تو صحیح بات کہے، خیر بات کہے۔ خیرن کا لفظ استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خیرن میں بڑی جامعیت ہے۔ خیر کے معنی اچھی، جس سے خود فائدہ اس کو ہو، دوسروں کو ہو، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ خیر وہ چیز ہے جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ خیر ہوتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے سب کے لیے۔ تو کہا کہ اگر وہ کہے تو سچی بات کہے، اچھی بات کہے، او لیصمت، یا خاموش رہے۔ انسان زیادہ بولتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، بولے تو ٹھیک ٹھاک بولے، ورنہ خاموش رہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آدمی جب خاموش رہتا ہے تو بہت ساری مصیبتوں سے نجات پاتا ہے۔ انسان جب خاموش رہتا ہے تو اس کو بہت ساری آفتوں سے نجات ملتی ہے اور بہت ساری آزمائشوں سے وہ بچتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات غیر معمولی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لسان کی جو آفات ہیں ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ زبان کی آفتیں ہیں، زبان ہی کی وجہ سے تو آدمی پکڑا جاتا ہے، زبان ہی کی وجہ سے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی گرفت ہوگی، اور زبان ہی کی وجہ سے تو اس کو جہنم کا راستہ دیکھنا پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کوئی شخص مجھ کو اگر اپنی زبان کی ضمانت دے دے اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے۔ ایک جگہ آپ نے یہ اسلوب اختیار کیا، کوئی جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت دے دے، یعنی زبان، اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان غلط راستوں پہ لے جانے والی چیز ہے اور شرمگاہ غلط راستوں پہ لے جانے والی چیز ہے، تو اس دونوں پر قابو حاصل کرنے والے کو گویا جنت کی ضمانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو چاہا ہے، عام انسانوں کو چاہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی جو ایک نعمت ہے زبان، اس کی قدر کریں۔ اور دو فرشتے ہمیشہ موجود ہیں کندھوں پر جو اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بھی زبان سے انسان کہتا ہے فرشتے موجود ہیں، وہ اس کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں۔ سقراط سے اس کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے کم کھانے سے اور کم بولنے سے ہم تمام کو ہدایت فرمائی ہے کہ کم کھاؤ کم بولو، تو کم کھانے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے استاذ، کم کھانے سے آدمی پرسکون رہتا ہے، کم کھانے سے جسم بوجھل نہیں ہوتا، پوری غذائیت اسے مل جاتی ہے، کم کھانے سے اس کی صحت اچھی رہتی ہے، کم کھانے سے وہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ یہ سب ہم کو سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ کم بولنے کی نصیحت آپ نے کیوں کی ہے؟ تو سقراط فلسفی آدمی تھے، آپ کو معلوم ہے، سقراط نے جو بات کہی ہے وہ بھی حکمت کی بات ہے۔ سقراط نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دو کان دیے ہیں تاکہ زیادہ سنا جائے، اور زبان ایک دیا ہے تاکہ کم بولا جائے۔ جتنا تم بول رہے ہو اس کا ڈبل تمہیں سننا چاہیے۔ خیر، یہ تو حکمت کی بات اس کی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ حکمت کی بات کس کی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ یا تو خیر کہے یا خاموش رہے۔ یہاں آپ نے جو یہ فرمایا کہ اللہ پر ایمان جو رکھتا ہے اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے، یہ دو شرطیں آپ نے کہی ہیں، اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رب تم کو دیکھ رہا ہے، تمہاری زبان کیسے چل رہی ہے، سب اس کے ریکارڈ میں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ تم جو اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہو ہر رطب و یابس میں، قیامت کے دن تمہیں اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہونا ہوگا، اور پھر وہ زبان کا حساب لے گا۔ زبان کی حفاظت اسلام میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ ہم کو اپنی زبان کے بارے میں سنجیدہ رہنا چاہیے، یا تو ہم خیر کہیں یا خاموش کریں، اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام نے غیر معمولی رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہاں تک ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحت فرماتے تھے، اتنی نصیحت فرماتے تھے، اتنی نصیحت فرماتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو میراث میں حصہ نہ دے دیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں اتنے حقوق اور پڑوسیوں کے بارے میں اتنی ہدایت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے مرنے کے بعد میراث جہاں بٹ رہی ہو وہاں پر پڑوسیوں کو بھی حصہ نہ آ جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
ہمارا حال کیا ہے؟ جو چیز طے ہے اپنی بہنوں کا حق وہ بھی دیتے ہوئے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے جو حق نہیں دیتا، جو فرائض کی تقسیم ہے قرآن مجید نے کی ہے، جو اس پر نہیں چلتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے، جہنم میں جلے گا۔ بہنوں کا حق اسلام میں طے ہے، وہ نہیں دے پاتے ہیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں کیا ہوتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں بڑی رہنمائی فرمائی اور کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ پیٹ بھر کر کے سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ اس کا پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اس کا پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اس کا پڑوسی ملحد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول کو نہ مانے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ اسلام کی تعلیمات میں داخل ہے۔ محترم ناظرین، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور حدیث سے پاک کے تفہیم کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Divorce, Solution or problem? joint family system. Heaven or hell? Big fat events have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم حاضرین کرام، محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے، جس میں آپ نے ہدایت دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ خیر کہے یا خاموش رہے۔ اس حدیث پر ہم غور کر رہے ہیں۔ زبان کی حفاظت اسلام میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ ہم کو اپنی زبان کے بارے میں سنجیدہ رہنا چاہیے، یا تو ہم خیر کہیں یا خاموش کریں، اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام نے غیر معمولی رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہاں تک ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحت فرماتے تھے، اتنی نصیحت فرماتے تھے، اتنی نصیحت فرماتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو میراث میں حصہ نہ دے دیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں اتنے حقوق اور پڑوسیوں کے بارے میں اتنی ہدایت کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے مرنے کے بعد میراث جہاں بٹ رہی ہو وہاں پر پڑوسیوں کو بھی حصہ نہ آ جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جو چیز طے ہے اپنی بہنوں کا حق وہ بھی دیتے ہوئے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے جو
حق نہیں دیتا، جو فرائض کی تقسیم ہے قرآن مجید نے کی ہے، جو اس پر نہیں چلتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے، جہنم میں جلے گا۔ بہنوں کا حق اسلام میں طے ہے، وہ نہیں دے پاتے ہیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں کیا ہوتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں بڑی رہنمائی فرمائی اور کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ پیٹ بھر کر کے سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ اس کا پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اس کا پڑوسی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اس کا پڑوسی ملحد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول کو نہ مانے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ اسلام کی تعلیمات میں داخل ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ کرو، مساکین کے ساتھ کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوسی کے ساتھ کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور پہلو میں جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو بغل میں بیٹھا ہوا ہے اس پڑوسی کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ سفر میں تم ہو کہیں یا وقتی طور پر کہیں تمہارے پڑوس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، ساتھ سفر کا پڑوسی ہے، مجلس کا پڑوسی ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں حد درجہ رہنمائی قرآن و سنت میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں بہت واضح ہیں۔ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مومن ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ قیل ومن رسول اللہ، کہا گیا کہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ نہیں کہا آپ نے قسم خدا کی مومن نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی، واللہ کے ساتھ استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قسم خدا کی مومن نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی مومن نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون؟ کہا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ کتنی بڑی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمائی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے دوستو اور ساتھیوں کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ہدایت میں آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز کھانے پینے کی ہو تو ہمیں تحفہ دینا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی سالن بن رہا ہو، کوئی اچھی چیز بن رہی ہو تو اس میں پانی بڑھا دیں، اس کی بھی ہدایت آتی ہے کہ اس میں تھوڑا سا پانی بڑھا دیجئے اور اپنے پڑوسی کا خیال کیجئے۔ پڑوسی کس حال میں ہے یہ اس کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کیجئے، اگر اس میں پریشانی میں ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے، اگر وہ شخص کسی اڑچن میں ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ یہ پڑوسی کا حق ہے۔ تو پڑوسی کے حق کے سلسلے میں غیر معمولی تعلیمات ہیں۔ کتنے غیر مسلم بھائی ایسے ہیں کہ دین اسلام کے اس نقطے کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پڑوسیوں کے حقوق جو اسلام میں ہیں، اور اگر ان کا کوئی پڑوسی اچھا تھا جو مسلمان تھا اور اس نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، تو اس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر ان کو برتا جائے تو اس سے ایک بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور اس سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے وہ بندگان خدا جو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہیں عملی شکل میں جب دیکھیں گے، اس کو نمونے کی شکل میں دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں سرایت کرے گا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف وہ آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔ دیکھیے یہ بھی دین کا اور ایمان کا حصہ ہے کہ مہمان آئیں تو چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، حشاش ہوں، ویلکم کریں ان کو۔ مہمان کے آنے سے گھر کے اندر چیزیں کم نہیں ہوتی، کھانا کم نہیں ہوتا، بلکہ مہمان کے آنے سے رزق بڑھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات غیر معمولی انداز میں ہم کو دی۔ متقی، پرہیزگار، اچھے لوگ اگر مہمان بن کے آتے ہیں تو ان کی عزت زیادہ اس لیے کرنی چاہیے کہ اس سے ثواب میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر عام آدمی بھی کوئی آپ کے گھر مہمان آتا ہے تو اس کی خبرگیری کرنا یہ بھی اس بات میں شامل ہے کہ آدمی مومن ہے، آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے۔ وہ آئے تو خوش و خرم ہو کر کے انہوں نے ان کا استقبال کیا، بٹھایا اور بچڑا بھون کر کے لے آیا۔ وَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور بچڑا بھون کر کے لے آئے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ پہلے مہمان کو سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہیں میرے گھر آ گیا غلطی سے تو نہیں،
اور کیا اس کا مقصد ہے، جب بات پوری کنفرم ہو جاتی ہے تب ہم اس کو پانی پلاتے ہیں، تب اس کو ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ بات نکلتی ہے کہ مہمان پہچان میں آئے پہچان میں نہ آئے، اگر آپ کے گھر آ گیا ہو تو اس کا احترام کرنا اور اس کی عزت کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو پہچانا نہیں تھا، لیکن وہ ایک بچڑا بھون کر کے کھانے پینے کا انتظام انہوں نے کیا۔ لیکن فرشتے کہیں کھاتے ہیں؟ جب دیکھا کہ ہاتھی ان کا نہیں بڑھ رہا ہے تو کافی تشویش میں ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہم یہ بڑا کام اور بڑا مشن لے کر کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بہت پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس وقت کچھ نہیں تھا، آپ نے بھیجوایا۔ ہماری جو ماں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، ان کے ہاں پانی کے علاوہ پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہے۔ وہ سراپا ہستی جس سے بہتر کوئی پیدا ہوا تھا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ان کے گھر میں صرف پانی ملتا ہے۔ دنیا آتی تھی آپ کے پاس، لیکن آپ دنیا کو بے دریغ خرچ کرتے تھے ریح مرسلہ کی طرح۔ آپ نے کہا کون لے جائے گا اس کو؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ان کو اپنے گھر کی حالت معلوم تھی۔ گھر پر گئے، بیوی نے ویلکم کیا کہ آپ مہمان رسول لے کر کے آئے ہیں، لیکن یاد رکھیے مہمان کے ساتھ کھانا یہ حسن ضیافت ہے، لیکن کھانا ایک ہے، کیسے کھائیں گے؟ چراغ گل کر دیا جائے گا، آپ ساتھ بیٹھیں گے لیکن آپ نہیں کھائیں گے، مہمان کھا لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو گئی۔ اگلے دن ابو طلحہ کی نظر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت ابو طلحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، قریب ہوئے تو کہا کہ میاں بیوی نے مل کر کے مہمان رسول کی جو ضیافت کی ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رونے لگے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہی تو چاہتے ہیں۔ کہا تمہارے لیے تو آیت اتر گئی قرآن مجید میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اس میں پریشانی اور تنگی میں کیوں نہ مبتلا ہو جائیں۔ حضرت ابو طلحہ رونے لگے، کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے یہی تو ہے متاع زندگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہماری ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ تو یہ چیز غیر معمولی اہمیت کی حامل ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک بات اور کہی گئی ہے کہ کھانا کھلانا غیر معمولی بات ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم کو ایک بات اور بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، مالدار جس میں بلائے جائیں اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہماری زندگی میں بہت سارے موڑ آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کبھی خوشی آتی ہے کبھی غم آتا ہے۔ ہم کو توازن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس حدیث سے چند باتیں بہت ابھر کر کے ہمارے لیے نصیحت کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز جو اس حدیث سے نکل کر کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بات وہی کی جائے جس میں خیر، شر کی بات کرنا خراب بات ہے۔ آدمی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، آدمی بہتان کی بات کرتا ہے، آدمی نہ جانے کیا کیا باتیں کرتا ہے، تجسس کی باتیں کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جن کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس حدیث سے سب سے ابھر کر کے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آدمی کو صحیح بات اور خیر بات بولنی چاہیے۔ دوسری بات جو اس حدیث سے ابھر کر کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ خاموشی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب بھلی بات بولنے کی پوزیشن میں آدمی نہ ہو تو اسے خاموش رہنا چاہیے، اور خاموش آدمی رہتا ہے تو اسے عبرت کی نگاہ عطا ہوتی ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ غور و فکر کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو ایک بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ خاموشی بہتر ہے اور خاموش آدمی کو رہنا چاہیے، جب ضرورت ہو تبھی بولے اور جب خیر کی بات بولنی ہو تب بولے۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ ترغیب دی گئی ہے کہ یوم آخرت پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان بار بار کہا گیا۔ آپ دیکھیے کہ تینوں باتوں میں بار بار کہا گیا ہے، ایک ہی مرتبہ کافی تھا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو وہ خیر بولے یا خاموش رہے یا اپنے پڑوسی کی تعظیم کرے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی بہتر انداز سے کرے، ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ نے تینوں جگہ پر یہ بات فرمائی کہ جو ایمان لاتا ہو اللہ تعالیٰ پر، جو ایمان لاتا ہو یوم آخرت پر، جو ایمان لاتا ہو اللہ تعالیٰ پر، جو ایمان لاتا ہو یوم آخرت پر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تینوں جگہ آپ نے جو بات کہی اس سے تینوں چیزوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس بات کو بھی پتہ چلتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے اپنے تو اس سے چوکنا رہنے کی تعلیم اس میں دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی
پکڑ فرمائے گا اور اللہ رب العزت کے یہاں اس کی گرفت ہوگی۔ اسی طریقے سے مہمان کی مہمان نوازی بہتر انداز سے کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کا بھی پتہ اس حدیث سے چلتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ اس حدیث پاک میں جو باتیں بھی بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے اور ان چیزوں کو بندگان خدا تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔